چنانچہ ایک بڑا مالدار ابرہا جو کعبے کا مخالف ہوا اور اس کو حسد ہوا کہ یہ دنیا کیوں کعبہ آ کر کے عبادت کرتی ہے، طواف کرتی ہے اور اللہ سے مانگتی ہے، میرے ملک میں اس طرح میلہ کیوں نہیں لگتا؟ چنانچہ اس نے لشکر جرار لے کر آیا اور کعبے کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے اہل مکہ کے مویشیاں گرفتار کی۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کعبے کے متولی تھے، وہ سفارش کرنے گئے تو اس ابرہے نے کہا یمن کے بادشاہ نے کہ عجیب آدمی ہو، اونٹوں کے چھڑانے آئے، میں تو اجر اسود لے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا انا رب الابل ورب الکعبۃ اللہ یحمیھا، میں تو اونٹوں والا ہوں، کعبے کا رب اللہ ہے، وہ بچائے گا۔ آپ کعبے کو ہاتھ لگائے تو دیکھیں۔ چنانچہ صدام نے جب کعبے والوں کو تنگ کیا تو اخبار میں آیا ہے کہ اس کا وزن گھٹ گیا اور اخیر میں جا کے کس موت مارا گیا۔ اور خمینی نے جب ان کو تنگ کیا تو خمینی کس طرح رہا اور کس طرح مرا، اور اس کے جنازے کا نقشہ کہیں معلوم کر کے دیکھو، تجھے پتہ چل جائے گا۔ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کے مسلک کی یہ بھی شان و شرف ہے کہ فروعی اختلاف مع الحنابلہ کے باوجود علماء حرمین، ائمہ حرمین، قضات اور وہاں کے در و دیوار چپے چپے اور ذرے سے دل و جان سے محبت ہے۔ یا رب کرے وہ دن کے مدینہ کو جائے ہم، خاکے در رسول کو سرما لگائے آپ۔ کعبہ را ہر دم تجلی برفزود، عید اخلاصات ابراہیم بود۔ کعبہ تو تجلیوں کا مرکز ہے۔ کہتے آنکھ جھپکنے میں 24,000 جلوے اترتے ہیں، آنکھ جھپکنے میں فی لمح البصر 24,000 جلوے عرش سے کعبہ پر آتے ہیں اور وہاں سے پورے عالم میں تقسیم ہوتے ہیں۔ کعبہ شریف کا عقیدہ محبت اور ختم نبوت مولانا انور شاہ نے لکھا ہے اپنی کتاب خاتم النبیین میں کہ 2 عقیدے بنیادی ہے، اس میں ذرا فرق آئے اسلام نہیں رہے گا۔ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، اور دوسرا کعبے کی عزت، توقیر و تعظیم کا سب سے بالا ہو۔ الحمدللہ کعبہ کعبہ ہے، چو کعبہ قبلہ حاجات شد، از دیار بعید روند خلق بدیدارش از بسی فرسنگ۔ شیخ سعدی کہتے کعبہ جتنا دور ہے اتنی محبت دلوں میں موجزن ہے۔ ہر مرد اور عورت، رات کو ایک ڈاکٹر صاحب عمرے سے آئے، میں نے ٹیلی فون پر مبارکباد دی تو انہوں نے کہا بس یہی دعا کرے کہ اللہ جلدی جلدی لے جائے، جلدی جلدی لے جائے۔ سبحان اللہ۔ کعبے کی ہر ادا، حاجیوں سے ملنا، روانہ کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے گھر بار کا خیال رکھنا، اور کعبے کے ہر شکر و ہر نعمت کو یاد کرنا کعبے کے ثواب اور عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ پیغمبر نے تو یہاں تک کہا جو یہاں آنے کا ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی حاجی اور معتمر ہے، اب اس کی دعائیں ایسی قبول ہوگی جس طرح حج کرنے والے عمرہ کر چکے ہوئے آدمی کی دعا قبول ہوتی۔ کعبے کے ساتھ والہانہ وابستگی ہے ایمان کی وجہ سے، اور اہل کعبہ ہمارے محسن ہیں۔ استاذ العالم محدث کبیر حضرت اقدس مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ سے میں نے سنا، فرمایا امام کعبہ اور امام مدینہ کل عالم کے مسلمانوں کے ائمہ ہیں، کل کائنات کے ائمہ ہیں۔ میں نے امام کعبہ سبیل کو یہ قول سنایا، شیخ پرنم ہو گئے بالکل کہ واللہ کان شیخ عالم کبیر، شیخ بہت بڑے عالم۔ میں نے کہا ہم اس استاذ کے شاگرد ہیں جس نے ہماری یہ تربیت کی کہ کعبے کا امام اور مسجد نبوی کا امام کل کائنات مسلمین و مومنین کا علی الاطلاق امام ہے، وہ ہم سب کے امام ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں۔ اور سورۃ فیل سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی شاعر اللہ کی توہین کی گئی اللہ کا عذاب آیا ہے۔
یہ واقعہ پیغمبر کے مبعوث ہونے اور مولود ہونے سے 50 دن پہلے کا ہے۔ پیغمبر کی تشریف آوری سے پہلے بھی قدرت الہی کے نظارے ہوئے۔